صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ میں پیدا فرمایا، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے ہدایت لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو۔ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جس طرح فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں ڈھیر مال دیا، شرائط پائی گئیں، اس پر حج فرض ہے۔ ایسے ہی ان اعمال کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کے جملہ احکام سیکھ لے۔ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کے احکام سیکھ لے۔ حج کی ادائیگی کا ارادہ ہے تو حج کے احکام سیکھ لے، کہ اگر سیکھے گا نہیں تو ڈھیروں ڈھیر غلطیاں کرے گا، اور غلطیاں کرے گا اس میں سے فرائض و واجبات کو چھوڑ دے گا تو بعض صورت کے اندر وہ نیک عمل جو تھا وہ ادا ہی نہ ہوا، وہ نماز پڑھی وہ نماز ہوئی نہ، روزہ رکھا وہ روزہ ادا ہی نہ ہوا، حج کیا لیکن حج ہوا ہی نہیں، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کا علم حاصل نہ کرنا۔ تو سرکار نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے جو مبعوث فرمایا، تو انتخاب اللہ تعالیٰ کا انسانوں میں سے مرد ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا کہ کوئی فرشتہ آیا ہو ہمارے پاس پیغام لے کر خدا کا۔ ایسے ہی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، حالانکہ عورتوں کے اندر بھی تو کام کرنے کی حاجت تھی، تبلیغ فرمانے کی حاجت تھی۔ کسی بھی رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت عطا کی تو وہ عورت نہ تھی، سارے رسول مرد تھے، سارے نبی مرد تھے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیہ نمبر 43 کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اے حبیب پیارے، ہم نے آپ سے پہلے
جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، جن کی طرف ہم نے وحیاں فرمائیں۔ او لوگو، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اب ایک اور بات بھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مردوں میں سے بھی رسول نہیں بھیجے، نہ انبیاء بھیجے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے نبی اور رسول بنائے کہ جو شہروں کے رہنے والے تھے۔ کوئی دیہات کا رہنے والا نبی نہ ہوا، کوئی دیہات کا رہنے والا رسول نہ ہوا، شہروں کے رہنے والے نبی اور رسول ہوئے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی بھیجے، اور سارے کے سارے شہروں کے رہنے والے تھے۔ نبی بھی شہروں کے رہنے والے، رسول بھی شہروں کے رہنے والے۔ یہ انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے جس طرح رسول بنائے، مردوں میں سے اللہ نے نبی بنائے۔ کوئی بی بی، کوئی عورت، خواہ وہ کتنی ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے نام پر پوری ایک سورہ مریم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کسی اور بی بی کا نام قرآن میں نہیں آیا، ساری بیبیاں ہیں نا۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر قیامت تک بیبیاں آئیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوئیں، سرکار کی شہزادیاں ہوئیں، لیکن ایک خاتون کا نام قرآن کے اندر آیا، بار بار آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کی عبادات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائی۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جو ایک اولو العزم رسول کی امی جان ہے، اور وہ سیدہ مریم اتنی عظمت و شان کے باوجود وہ نبیہ نہیں ہے، حضرت مریم نبیہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، باوجود اس کے کہ رسولوں کے امام کی امی جان ہیں، آپ نبیہ اور رسول نہیں ہیں۔ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو خود جنتی عورتوں کی سردار، جن کے بیٹے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار، خود عورتوں کی سردار، بیٹے جوانوں کے سردار، اور جن کے شوہر ولیوں کے سردار، اور جن کے بابا نبیوں کے سردار۔ اتنا مقام ہونے کے باوجود وہ نہ نبیاں ہیں نہ ہی رسول ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کچھ کام مردوں کے سپرد کیے، ان میں بیویوں کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف مردوں کو عطا کیے گئے۔ اب اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہے وہ مردوں پر جو لازم فرمائی، اس کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی سورہ الطلاق
اس کی آیا نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ عورت کا جو نان و نفقہ ہے، گھر چلانا ہے، اور اس کے لیے عورت کو کھانے پینے کا سامان فراہم کرنا، عورت کے رہنے کے لیے گھر دینا، اور اس کے پہننے کے لیے سوٹ جوڑا دینا، یہ مرد پر لازم ہے۔ نان و نفقہ گھر چلانا کس پر لازم ہے؟ مرد پر۔ بچوں کو پالنے کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، بچوں کے کپڑوں کا انتظام، یہ سارا شریعت مطہرہ نے کس پر لازم کیا؟ مرد کے اوپر۔ مرد کے اوپر، ادھر توجہ کیجئے، ادھر توجہ کیجئے، مرد کے اوپر گھر کا نان و نفقہ لازم ہے، عورتوں کے اوپر نان و نفقہ لازم نہیں ہے کہ وہ نان و نفقہ ادا کریں، وہ شوہر کو پالیں، وہ شوہر کو گھر دیں، وہ شوہر کو جائے پلاٹ لے کر کے دیں، وہ شوہر کے لیے کپڑے لے کر دیں، ان پر یہ بات لازم نہیں ہے، یہ مردوں پہ لازم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمایا۔ کوئی بی بی طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی کہ جا میں تنوں طلاقہ دیتیاں 3، بی بی لاکھ مرتبہ کہے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن بندہ ایک بار بھی کہے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار دیا۔ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ مردوں کے ہاتھ میں ہے، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب خلافت کا معاملہ آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، لیکن سرکار کی نائب اور خلیفہ نہیں بنی۔ سرکار کی اپنی شہزادی، اپنا خون مبارک موجود ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، لیکن خلیفہ نہیں بنی، اس لیے کہ جس طرح نبوت اور رسالت اللہ نے مردوں میں رکھی ہے، اسی طرح خلافت بھی اللہ نے مردوں میں رکھی ہے کہ خلیفہ ہونا نبی کا نائب ہونا ہے، اور نبی مرد ہوتے ہیں، لہذا خلیفہ بھی مرد ہی ہوا کرے گا۔ اگر کوئی عورت حکمرانی کرتی ہے، اگر کوئی عورت حکمرانی کرتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تاریخ اسلام کے اندر جتنے بھی خلفاء ہوئے، سلاطین ہوئے، سب مرد ہوئے، کوئی عورت حکمران نہ ہوئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، سرکار کا زمانہ تھا، فارس جو آج ایران کہلاتا ہے، یہاں پر جو بادشاہ کسریٰ تھا، وہ جب ہلاک ہو گیا تو اس کی بیٹی جو تھی اس کو تخت نشین کیا اہل فارس نے، ایرانیوں نے۔ یہ اس وقت مجوسی تھے، ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا۔ یہ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام فارس کے اندر داخل ہوا، اور بلکہ فارس سارا ہی دائرہ اسلام کے اندر آ گیا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو سرکار کے زمانے میں یہ مجوسیوں کا گڑھ تھا، تو یہاں پر کسریٰ جب ہلاک ہوا تو اس کی بیٹی کو اہل فارس نے بادشاہ بنا لیا۔ یہ بات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے، ایک ہے ابو بکر اور ایک ہے ابو بکرہ، یہ دو الگ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4425 ہے،
آپ فرماتے ہیں لما بالغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسریٰ، جب یہ بات سرکار تک پہنچی کہ فارسیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو حکمران بنا لیا ہے، بادشاہ کسریٰ کے مرنے کے بعد، قولا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، فرمایا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جو اپنی حکومت کا معاملہ کسی عورت کو سپرد کر دے، وہ عورت کامیاب فلاح نہیں پا سکتی۔ تو نبوت اللہ نے مردوں میں رکھی، رسالت اللہ نے مردوں میں رکھی، خلافت حکومت اللہ نے مردوں میں رکھی۔ اسی طرح جہاد کا اول حکم مردوں کو ہے کہ جب دشمن تمہارے علاقوں کی طرف رخ کر رہا ہے مرد نکلیں، یہ نہیں کہ بیبیاں جہاد کریں، بیبیوں پر جہاد اس وقت فرض ہے جب دشمن بالکل غالب آ رہا ہے اور مرد جو ہیں وہ مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، تو پھر تو ہر شہری پر جہاد لازم ہے کہ وہ اپنی جان کا دفاع کرے، لیکن جب تک مرد موجود ہیں بیبیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر کے جہاد کریں۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، جتنا میں نے کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں نیکی کے کام ہیں، عظمت و شان والے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ صرف مردوں کو عطا فرمائے ہیں، بیبیوں کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں دیا۔ بیبیوں کے اپنے بڑے کام ہیں، وہ گھر سنبھالیں، وہ اولاد کی تربیت کریں، وہ خامد کی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، اور وہ ایک پورے خاندان کی ایک معلمہ ہے، نیک تربیت کرے گی بچے کی تو ایک خاندان کی تربیت اس کے ذریعے سے ہونے والی ہے۔ اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر رب کو راضی کرنے کا کہا گیا۔ عورت حدیث پاک میں 3 کام کرے سیدھی جنت میں جائے گی، فرمایا وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اور تیسرا کام فرمایا کہ وہ اپنے خامد کو خوش رکھے، اپنے خامد کو خوش رکھ۔ 3 کام سمپل سے، اور مرد کے لیے بتھیرے کام ہیں، اس پر 3 کام ہیں، اس پر کمانا لازم نہیں ہے، مرد پر نان و نفقہ لازم ہے، کمانا لازم ہے۔ پھر اس سے سوال ہوگا بروز قیامت، بتا یہ تو نے جو کمایا تھا حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا؟ اور اگر حرام کمایا پھر تو سیدھا فیصلہ ہے نا، اگر حلال کمایا تھا تو کیا چھٹی ہو گئی کہ بھئی حلال کمایا تھا چلو ٹھیک ہے؟ نہیں، پھر پوچھا جائے گا بتا یہ تو نے خرچ کہاں کیا، کیا اس کا حق ادا کیا، زکوٰۃ دی، عشر دیا، کیا تو نے فطرانہ دیا؟ پھر مرد سے تو ڈھیروں ڈھیر سوالات ہیں، عورت کے لیے تو بڑا آسان ہے، 5 وقت کی نماز، نہ اس پہ جمعہ فرض ہے، عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ جمعہ بھی فرض ہے، جماعت واجب ہے، ان کے لیے 100 طرح کے جو ہے وہ دشواری والے کام ہیں، جماعت میں نہیں، نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، پھر پوچھا جائے گا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کیا تو نے نہ سنا تھا میرا حکم تھا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ اور سرکار نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے، فرمایا لیکن مجھے بچوں کا اور بیویوں کا خیال آتا ہے، جی گھر کو آگ لگے گی تو لازمی بات ان کو نقصان پہنچے، ان کی وجہ سے میں آگ نہیں لگاتا، ورنہ میں دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا۔ اتنا سخت معاملہ ہے جماعت کی حاضری کا، کن پر لازم ہے؟ مردوں پہ، بیویوں کو تو چھٹی ہے۔ جمعے کی نماز کن پر فرض ہے؟ مردوں پہ۔ جمعے کے دن عورتیں ظہر پڑھیں گی جس طرح عام دنوں میں وہ ظہر پڑھا کرتی ہیں، عید کی نماز مردوں پہ واجب ہے نہ کہ بیویوں پہ۔ تو بہت سارے کام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سپرد کیے نہ کہ عورتوں کے۔ یہاں پر ایک آخری بات میں انشاءاللہ اسی کے لیے یہ ساری ترکیب کی ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ جو میں انشاءاللہ بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ امامت یعنی امام بننا، یہ امامت کیا ہے؟ ہم عام بھی عرف عام میں کہتے ہیں یہاں اس مسلح پہ کھڑا ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلح کوئی عام مسلح نہیں ہے، یہ مسلح رسول ہے، یہ سرکار کی نیابت ہے، سرکار کا نائب ہونا ہے، اور ہر کوئی مردوں میں سے بھی ہر کوئی امام نہیں بن سکتا۔ تو چونکہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت ہے، سرکار کا نائب ہونا ہے، اور رسول اور انبیاء اللہ نے کن میں بھیجے؟ مردوں میں۔ کون رسول اور نبی ہوئے؟ مرد، اور نبی کا خلیفہ بھی کون ہوگا؟ مرد، نہ کہ کوئی عورت۔ اس لیے جو مسلح امامت ہے یعنی امام بننا، قوم کا امام بن کے ان کو نماز پڑھانا، یہ کسی بی بی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت چاہے وہ عورتوں ہی کی امام کیوں نہ ٹھہرے، عورتوں کی بھی امام عورت نہیں بن سکتی، اس کے لیے عورتوں کے لیے عورت کا امام بننا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہاں پر میرے پاس ہے المختصر القدوری، یہ ہماری فقہ حنفی کی جو ہے وہ کتاب ہے، اور یہ درس نظامی کے تیسرے سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ مزید آسان ہو جائے، ہم کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ کیا واقعی یہ مسئلہ ہے، دل کی تسلی کے لیے، مزید تسلی کے لیے۔ تو یہاں پر امام احمد بن محمد بن احمد القدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ، فرمایا کہ اکیلی عورتیں ہونا تو ان کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اکیلی عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی عورتیں ہی عورتیں ہیں اور ان میں سے ایک امام بن جائے، باقی اس کی مقتدیہ بن گئی ہیں، تو فرمایا اس طرح ان کا نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اس پر مزید جو ہے وہ الجوہرۃ النیرہ یہ میرے پاس ہے، امام ابو بکر بن علی بن محمد الحدید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے اپنی الجوہرہ کی جلد نمبر 1 ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ، کہ تنہا عورتیں ہی عورتیں ہوں اور ان کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کہ ایک امام بن جائے باقی اس کی مقتدیہ بن جائیں، تو فرمایا کہ یکرہ، یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی قریب با حرام ہے، قریب با حرام ہے۔ ایک آدھ بار کیا مکروہ تحریمی ہے، عادت بنا لینا حرام ہے، عادت بنا لینا حرام ہے۔ اور اس کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی بغیر رجال، بغیر مردوں کے جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر مرد ہیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوتا تھا کہ سرکار امام ہوتے اور پیچھے صحابہ اکرام ہوتے، پھر بچوں کی صفیں ہوتی، پھر پیچھے صحابیات ہوتی، تو عورتیں باجماعت پڑھ رہی ہوتی تھیں، لیکن امام پھر بھی کون تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد امام تھا، عورت امام نہ تھی۔ تو فرمایا کہ یعنی بغیر رجال، اگر بغیر مردوں کے وہ تنہا اس طرح کر رہی ہیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ سواء فی ذلک الفرائض والنوافل والتراویح، فرمایا برابر ہے کہ وہ پڑھنے والی نماز وہ فرض نماز پڑھ رہی ہوں یا کوئی نفل نماز پڑھ رہی ہوں یا تراویح نماز پڑھ رہی ہوں، یعنی کوئی بھی نماز عورتیں اس طرح جماعت کر کے کہ ایک امام بن جائے اور دوسری اس کی مقتدیہ بن جائیں، تو عورتوں کے لیے یہ بات جائز
نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اب اس پر یہ ہے الہدایہ، امام شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر الفرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور یہ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جو بچے کہہ لیں، بچے جب درس نظامی کرتے ہیں تو یہ ان کو چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں صاحب ہدایہ آپ نے اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ الْجَمَاعَةَ، عورتیں تنے تنہا ہوں تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ وسط الصف۔ فرمایا کہ وہ جو مکروہ تحریمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو حرام کام کا ارتکاب ضرور کریں گی، حرام کام کا ارتکاب ضرور کریں گی۔ فرمایا وہ حرام کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ وسط الصف، وہ ہے عورتوں کی جو امام بنی ہے عورت، وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، اور جب وہ درمیان میں کھڑی ہوگی تو یہی کام حرام ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ہمارا امام بھی تو درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، یہ کام کون سا حرام ہے؟ اگر حرام ہوتا تو ہمارا امام بھی صف کے درمیان ہے نہ کھڑا ہوتا۔ اب اس کے دو معنی ہیں درمیان میں کھڑے ہونے کے۔ اس کے حوالے سے یہاں پر یہ فتاوی عبیدیہ کے اندر اسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہوئے حضرت علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد الشیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتح القدیر کا حوالہ یہاں پر ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو حرام کا ارتکاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اما ان تتقدم علی القوم او تقف وسطہن، کہ عورت جب درمیان میں کھڑی ہوگی یا تو وہ آگے کھڑی ہوگی، جس طرح مرد امام آگے کھڑا ہوتا ہے، اکیلا وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، باقی سارے مرد پیچھے سب بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، یا تو فرمایا وہ عورت امام اس طرح اکیلے مرد امام کی طرح آگے کھڑی ہوگی، یا او تقف وسطہن، یا وہ پہلی صف میں ہی عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی، دو ہی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وَفِي الْأَوَّلِ زِيَادَةُ الْكَشْفِ، اگر عورت مرد امام کی طرح عورتوں کے آگے آ کر کے کھڑی ہوتی ہے تو اس میں اس کی بے پردگی کا زیادہ اندیشہ ہے، اس کی بے پردگی کا زیادہ اندیشہ ہے۔ جب وہ سجدے میں جائے گی، جب رکوع میں جائے گی، تو چونکہ عورت جو ہے وہ حالت نماز کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اور اس میں ایک اور بھی وجہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو فاسقہ اور فاجرہ ہے، اگرچہ وہ مسلمان عورت ہے، اس سے بھی احتیاطاً پردے کا حکم ہے کہ عورت اس عورت سے بھی پردہ کرے جو فاسقہ اور فاجرہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پہچانتی نہیں ہے یا جس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، عورت کو چاہیے اس عورت سے بھی پردہ کرے، وہ بے حیا ہے، وہ اس عورت کے حسن و جمال کو، اس کے نین نقش کو غیر مردوں کے سامنے جا کر کے بیان کرے گی کہ وہ فلانی ایسی ہے، فلانی رنگ ایسا ہے، ناک ایسا ہے، تو ہونٹ ایسے ہیں، تو فلاں ایسا ہے۔ فرمایا فاسقہ فاجرہ سے بھی عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اور یہ پردے کا حکم احتیاطاً ہے، اور اگر کافرہ ہو تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ مسلمان عورت کو کافرہ عورت سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ بات کو سمجھیں، جو کافرہ ہے، جس کو نہ اللہ کا حیا ہے نہ رسول کا حیا ہے، آج آ کے بندے کو یہی باتیں جو گناہ سے روکتی ہیں نا، اس پہ کیا بھروسہ کہ وہ تمہاری خبر غیر مردوں کو نہ کرے یا اپنے گھر والوں کو نہ کرے۔ تو ایک یہ خرابی ہے کہ اگر عورت آگے آ کر کھڑی ہوتی ہے تو فرمایا اس میں یہ ہے کہ وَفِي الْأَوَّلِ زِيَادَةُ الْكَشْفِ، اس کے اندر عورت کی بے پردگی زیادہ ہے،
اور اگر آگے نہیں کھڑی ہوتی بھئی درمیان کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر کیا رہ جائے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے فی الثانی ترک الامام مقامہ وہو مکروہ، اور اگر امام عورت پہلی صف میں جا کر کے کھڑی ہوتی ہے تو پھر اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی جو امام کی جگہ ہے، وہ کیا ہے کہ پہلی صف کے آگے کھڑا ہو، جس طرح مرد امام کھڑا ہوتا ہے، اور امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے، اور اگر یوں عورت پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا، پیچھے کھڑی ہوئی تو واجب کو چھوڑ دیا تو بھی مکروہ تحریمی، اور آگے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی بے پردگی زیادہ ہے اور اس میں بھی مکروہ تحریمی۔ تو فرمایا کسی بھی حالت میں عورت جب امام بنے گی تو وہ مکروہ تحریمی سے خالی نہیں ہے۔ اور اس پر فرماتے ہیں والجماعت سنہ، اور یہ نفلی نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ مستحب ہے، سنت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن وَتَرْكُ مَا ہوا سنہ اولا من ارتکاب مکروہ، لیکن اگر مکروہ کا ارتکاب کرنا پڑے، مکروہ کام کرنا پڑے اور پھر جا کر سنت تک ہم پہنچیں تو فرمایا سنت کو چھوڑ دیں اور مکروہ کام کا ارتکاب نہ کریں، کہ مکروہ تحریمی ہو وہ بھی جو قریب حرام ہے، ایک آدھ بار تو چھٹکارا ہے لیکن عادت بنا لینے سے یہ حرام کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اب دو مصیبتیں عورت کو تو ہے ہی نہیں، اس پر جماعت کی حاضری لازم ہی نہیں ہے، اگر یعنی دو مصیبتیں اس طرح کی اکٹھی ہو بھی جاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو ہلکی مصیبت ہے اس کو لے لے اور بڑی مصیبت سے بچ جائے، بڑی مصیبت سے بچ جائے۔ مثال کے طور پہ ٹائم فجر کا جا رہا تھا، آخری 3 منٹ رہ گئے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 3 منٹ رہ گئے، اس نے ابھی نماز فجر ادا نہیں کی، سنتیں بھی پڑھنی ہے اور فرض بھی پڑھنے ہیں۔ اب اگر یہ سنتیں پڑھے گا تو فرض قضا ہوئے، اور اگر فرض پڑے گا تو سنتیں قضا ہوئیں، تو دو مصیبتوں میں سے ایک تو مصیبت کو گلے لگانا پڑے گا نا۔ اب فرمایا ہلکی مصیبت کو گلے لگا لے، یعنی سنتیں چھوڑ دے، فرض نہ چھوڑے، فرض نہ چھوڑے، کیوں فرض چھوڑے گا تو حرام کا ارتکاب کرے گا، سنت چھوڑے گا تو اطاعت یا زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے گا۔ تو حرام اور مکروہ تحریمی جب مد مقابل آ جائیں، حرام کا درجہ زیادہ سخت ہے مکروہ تحریمی سے، تو لہذا حرام کا ارتکاب نہ کرے۔ اسی طرح دو اب چیزیں ہیں، ایک ہے سنت یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور سنت مستحبہ ہے یہ بھی عورت کے حق میں، زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہے، اور مستحب کو چھوڑنا خلاف اولا ہے کہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے گی، اور مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہے، مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا جو گناہ ہوتا ہے یہ سب کے لیے، صرف اس مسئلے میں نہیں ہے، جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں ان سب کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ ان کو صغیرہ سمجھ کے کرنا کبیرہ ہے، یعنی کوئی کہے کوئی نہیں یار چھوٹا گناہ ہی ہے نا، یعنی گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ کو ہلکا سمجھنا، تو صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ کو اگر یعنی کہ کوئی گال نہیں خیر ہے تو یہ حرام گناہ کبیرہ بن جائے گا، اور بعض صورتوں میں کفر بھی بن جائے گا۔ گناہ صغیرہ کو ہلکا سمجھنا بعض صورتوں میں کفر بھی بن جائے گا کہ جب اس کو سمجھے ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے جب کوئی بات ہمیں معلوم ہو ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں، اور شکر کریں مولا تعالیٰ کا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں تو نے یہ موقع دیا کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، موت سے پہلے ایسا بات نہیں آئی کہ ہم جہالت کے اندر ہی رہے اور مر گئے، یا اللہ تو نے ہمیں موقع دیا ہم سیکھتے ہیں، اور یا اللہ اگر اس میں ہمارے ساتھ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دے، اور ہم نیت کرتے ہم سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا دو مکروہ کاموں میں سے کسی ایک کام کا ارتکاب ضرور ہوگا، آگے کھڑی ہوگی بے پردگی زیادہ ہے، پیچھے کھڑی ہوگی تو جو آگے کھڑے ہونے کا مقام تھا واجب تھا آگے کھڑا ہو امام اس کو چھوڑا تو تب بھی مکروہ تعلیمی کا ارتکاب کیا۔ اور فتاوی ہندیہ کے اندر یہ جلد 1 یہ اسی مسئلے کے اوپر ارشاد فرمایا وَيُكْرَهُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا،
کہ ہر طرح کی نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ تراویح ہو، وہ صلاۃ التسبیح ہو، کوئی بھی نماز ہو، عورتوں کی امام عورت بن جائے، یہ بات مکروہ تحریمی ہے۔ من الفرائض، چاہے وہ فرض نماز ہو، والنوافل، چاہے وہ نفل نماز ہو، والصلاتہن فرادی افضل، اور فرمایا کہ ہاں عورت اگر تنہا نماز پڑھے نا بغیر جماعت کے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ عورتیں تنہا نماز پڑھیں تو یہ زیادہ، مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ عورتیں تنہا نماز پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ میں نے شروع میں بات عرض کی تھی، کچھ کام اللہ نے مردوں کے سپرد کیے، عورتوں کو اس سے مستثنا رکھا، کچھ کام اللہ نے جو ہے وہ عورتوں کے سپرد کیے اور مردوں کو اس سے مستثنا رکھا۔ اور حاشیہ تحتاوی کے اندر بھی وہی عبارت ہے اور وہی ترجمہ ہے، فرمایا کہ کریہ جماعت النساء، عورتوں کا با جماعت نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریماً، اور یہ مکروہ تحریمی یعنی قریب بحرام ہے۔ کیوں؟ للزوم احد المحظورین، کہ دو ممنوع کاموں میں سے ایک کام کا عورتیں ضرور ارتکاب کریں گی، اور وہ کیا ہے؟ قیام الامام فی الصف الاول، کہ جو امام ہے عورتوں کی وہ یا تو پہلی صف کے اندر بیویوں کے ساتھ ہی کھڑی ہو جائے گی، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ اس نے اپنا مقام چھوڑا جو امام کا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو، اور اگر وہ آگے کھڑی ہوتی ہے تو تقدم الامام، اگر وہ آگے کھڑی ہوتی ہے وَهُوَ أَيْضًا مَكْرُوهٌ فِي حَقِّهِنَّ، تو اس صورت میں جب بی بی امام آگے کھڑی ہوگی تو عورتوں کے حق میں آگے کھڑا ہونا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو آج آ کے صورتحال کیا نکلی؟ آخر میں ایک حوالہ ضرور پیش کروں گا، وہ ترغیب کے لیے بھی ہے اور تاکہ اگر کسی کے جو ہے وہ ذہن کے اندر کوئی سوال وغیرہ رہ جاتا ہے اس کا بھی تشفی ہو جائے۔ ہمارے گاؤں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہم الحمدللہ اکثریت کے ساتھ یہاں پر اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں اور طریقت کے ماننے والے بھی ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے پیروں کے مرید بھی ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ جو مرید ہیں حضرت شیخ عبد الکریم محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے سلسلے کے اندر، یعنی کہ پیر و مرشد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جو ان کے مرید ہیں یا ان کے ابا جان کے مرید ہیں، ذرا وہ حاضری لگوائیں نا، ذرا ان کو مریدوں کو پیروں کی بات سنائیں، ذرا اونچا ہاتھ کریں، اونچا ہاتھ کریں، ماشاءاللہ۔ اب یہ تو ہو گئے مرید۔ اچھا، اب عقیدت کی بات میں آگے مزید بڑھاتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کو کون نہیں جانتا، سنی ہو آپ کو نہ جانتا ہو، ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کا مشہور زمانہ سلام سرکار کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، اور مقبول ہے سرکار کی یہ بارگاہ میں، اور آج سنیت جن کی محنت پر آج زندہ ہے، آج ہم فخر سے جو ہے وہ اپنے عقائد، اپنے اعمال کا تحفظ کر سکتے ہیں، ورنہ جس طرح فتنے آئے تھے ہم تو بہہ جاتے فتنوں کے اندر۔ کون ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا؟ ہے کوئی؟ سب جانتے ہیں۔ اب کون ہے جو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے؟ یوں ذرا کھڑا کرو نا، فخر کے ساتھ کریں، فخر کے ساتھ کریں، جو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو، ہاں تو کرے نا ہاتھ کھڑا۔ اب میں ان کے خلیفے کی بات کرنے لگا ہوں تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی وہم نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرے پاس ہے کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ بہار شریعت۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ ان کے شاگرد ہوئے حضور
محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ محدث اعظم پاکستان، وہ ان کے شاگرد ہیں اور مرید بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہوئے عبد الکریم محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ محدث اعظم پاکستان کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، ساتھ میں مرید بھی ہیں، ساتھ میں۔ تو جو بھی سلسلہ رضویہ میں عبد الکریم محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید یہاں بیٹھا ہوا ہے، یا آپ کے شہزادے نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا جو مرید بیٹھا ہے، تو اس کے لیے تو یہ سینہ ٹھارنے والی بات ہے۔ باقی بھی ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ ہاں جی، یہاں بیویوں کے اندر ایک اور بھی شوشہ ہے، ہاں جی، وہ پوچھتی ہے آپ کوئی اہل حدیث تو نہیں ہے؟ الیاذ باللہ، آپ کوئی غیر مقلد تو نہیں ہے، دیوبندی تو نہیں ہے؟ ہم الحمدللہ ہم نسلاً در نسلاً ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارا بد مذہبیت کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور یہاں پر آپ جڑا والا تشریف لے جائیں تو جہاں پر آج میرے بڑے بھائی حافظ محمد احمد وہ امام مسجد ہیں، تو یہاں پر پہلے میرے ابا جی امام مسجد تھے۔ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، ہم وہ نہیں ہیں جو عید سمیٹی اور چلے گئے، گندم لی اور چلے گئے۔ میرے ابا جی آج جس گاؤں میں ہیں 28 سال ہو گئے ہیں، میرے ابا جی جوانی میں گئے تھے وہاں پر 62 گابے میں، یہ کچھ دوست گئے بھی تھے اس گاؤں میں، اور آج بھی ابا جی وہیں پر ہیں۔ تو وہ اسکول ٹیچر تھے اس لیے ادھر آنا پڑا۔ تو جہاں بڑے بھائی ہیں جہاں پر پہلے ابا جی تھے، ابا جی سے پہلے دادا جی تھے، دادا جی سے پہلے ان کے ابا جی محمد عاشق حسین وہ تھے، ان سے پہلے ان کے ابا جی مولانا غلام رسول تھے، ان سے پہلے ان کے مولانا روشن دین، اور ان سے پہلے ان کے ابا جی غلام رسول تھے۔ تو ہم اسی ایک مسجد میں ہماری نسلیں گزری ہیں، اور الحمدللہ ہم نسلاً در نسلاً اہل سنت ہیں۔ یار بات ہوتی ہے دلائل سے، ہم سنی دلیل سے بات کرنے والے ہیں، یہ نہیں کوئی ادھر سے پڑھی ادھر سے پڑھی ادھر لگا دی ادھر لگا دی، یہ سنیت ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ سنیت یہ ہے ہماری الحمدللہ ہر بات وہ قرآن سے مزین ہوگی، یا سرکار کے فرمان سے مزین ہوگی، یا اسلاف کی تحریرات سے مزین ہوگی، کوئی پڑھی لکھی بات ہوگی، ایسے ڈھگوسلا نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ برملا کہتے ہیں اگر کوئی کسی سوال کا جواب نہ آتا ہوا تو صاف کہہ دیں گے، پڑھ کر بتائیں گے آپ کو، نہیں آتا، اس میں کون سی بات ہے؟ وہ فرشتوں نے بھی تو کہا تھا نا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ سب پاکیاں تیرے لیے ہیں، ہم تو نہیں جانتے مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی، امام مالک عالم مدینہ ہیں، اور آپ سے سوالات ہوئے، بہت سارے سوالات پہ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ۔ امام شعبی علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے کہا سوال پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ، اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ فرمایا میں وہ بات کہتے ہوئے کیوں شرماؤں کہ جو فرشتوں نے کہی تھی کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو جو نہیں پتہ وہ نہیں پتہ، لیکن جو پتہ ہے وہ انشاءاللہ وہی بات ہوگی کہ جو مطالعے کے اندر آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ باتیں سنی ہوتی ہیں، سوال ہوتا ہے، اگر وہ حافظ نے کہا کہ یہ سنی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے، صاف کہہ دیا جاتا ہے دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ ایسا نہیں کہ اس بات کے بارے میں بعض دفعہ علم ہوتا ہے لیکن بس سنا ہوتا ہے، مطالعے میں نہیں گزری ہوتی۔ تو صدر الشریعہ مفتی امجد الیاظمی علیہ رحمہ اس بہار شریعت کے اندر اسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا عورت کو مطلقاً امام ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ عورت کو مطلقاً یعنی کسی نماز میں بھی، چاہے وہ فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، کسی نماز کے اندر بھی عورت کو امام ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیے گا
کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیویوں کو نمازیں پڑھا رہی ہوتی ہیں. یہ بات عرض کرنے کا مطلب مقصد یہ ہے، یہ ہم لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہو گیا تاکہ ہم بیویوں کو سنا بھی سکیں، خود بھی بتا سکیں کہ مسئلہ شرعی وہی ہے جو شریعت بیان کر دے. اور شریعت سے ٹکر لینے کا مطلب یہی ہے، آپ دیوار کے ساتھ سار مارتے رہیں، دیوار کا کچھ بھی نہیں جانا، ہمارا سر ہی پھٹنا ہے. تو شریعت کے ساتھ اگر ٹکر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا، شریعت کا مسئلہ نہیں بدلے گا بلکہ ہماری اپنی ہی تذلیل ہوگی. اس لیے اگر زمانہ ماضی کے اندر کوئی ایسا کام ہوا تھا ہمیں علم نہ تھا، اب علم ہوا ہے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی میں عزت ہے، اسی میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.